جب حجاب پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، ایک دن وہ آئے گا۔ He is a well-known social worker, Khatib Ahl Bayt. He is a doctorate in English, professor and head of department in English with Akbar Pir Boy College, Mumbai. His topic for today is doing tawassul with Imam Mahdi alayhi salam shirk. May I please welcome Dr. Sayyid Muhammad Abbas Rizvi Shamsi on stage. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'd, faqad qala Allahu lakim fil Qur'anil Kareem wa ma tasha'una illa an yasha Allah. سلام جو گلشن اسلام کا ایک پھول ہے، اس کی خوشبو کے ساتھ آپ کی اجازت سے آپ کی سماعت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ہماری آج کی اس گفتگو کا سبجیکٹ موضوع ہے کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے توسل شرک ہے۔ اس کا جائزہ لینے کے لیے دامن وقت میں اتنی گنجائش تو نہیں، لیکن جو ریلیونٹ ایبسٹریکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو ایک کی کا کام کریں گے آگے کے دریچوں کو کھولنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ ایسا ایک ہے جسے کہ کسی نے اسے ایک بنایا نہیں یا کئی چیزوں سے مل کے وہ ایک بنا نہیں، کیونکہ وہ احدیت اور صمدیت کا حامل ہے۔ اس کی توحید ایک مطلق حقیقت، ایبسولوٹ ریئلٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یکتائی سے کبریائی کو ملا دیا جاتا ہے تو اور یا کبریائی کو یکتائی سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اسی کا نام توحید ہوتا ہے، اور جب کبریائی کو یکتائی سے الگ کر دیا جاتا ہے تو اسی کا نام شرک ہوا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا بلا فصل ہونا، اسی کا نام توحید ہے۔ ایسی توحید کی حامل واجب الوجود غیب الغیوب میں رہتے ہوئے جب ارادہ الہی کے تحت لہجہ الہی میں کنتو کنزن مخفیہ کی گھن گرج کے ساتھ معرفت کے باب کو وا کرتا ہے اور تخلیقی کائنات کی بنیاد رکھتا ہے۔ پھر ہم دنیا کے سینریوں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نور الہی ہے جو ممکن الوجود بن کر پورے جہان تخلیق کو، اپنے خلق کو اپنے احاطے میں لے رہا ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، ملائکہ ان کے پاس موجود ہیں مگر پشت کی طرف ہیں۔ آدم نے اللہ سے کہا، میرے مالک ان سے کہہ دے کہ میرے سامنے آئیں، کیونکہ ہم بشر بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جو بغیر انسیت کے جی نہیں سکتا، بشر وہ ہوتا ہے جو بغیر خوشی کے رہ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے آدم سے کہا کہ یہ مسجود ملائکہ ہیں، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، آپ خود انہیں حکم صادر کریں، یہ سامنے آ جائیں گے۔ صفی اللہ نے کہا، تم سب میرے سامنے آؤ، پشت کی طرف کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا صفی اللہ میں ہم آ جاتے، مگر کیا کروں، اللہ نے آپ کی پشت میں ایک نور کو رکھا ہے، جدھر جدھر وہ نور رہے گا ادھر ادھر ہم رہیں گے۔ تو آدم نے پھر اللہ سے کہا، میرے مالک جب وہ نور اتنا محترم ہے تو اسے میری پشت میں نہیں بلکہ اس کو میری پیشانی میں ہونا چاہیے۔ وہ نور پشت سے اٹھ کر کے پیشانی میں آ گیا، ملائکہ سامنے آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میرے مالک وہ نور جب اتنا محترم ہے جو پیشانی میں آ گیا تو ساری دنیا ہماری پیشانی میں اس کی زیارت کرے اور ہم خود اس کی تجلیات سے محروم رہ جائیں، تو میرے مالک اسے میرے ہاتھ میں بھیج دے تاکہ ہم زیارت کریں بھی اور زیارت کرائیں بھی۔
जैसे ही वो नूर हाथों में उतरा 5 उंगलियों में मुनक़सिम हो गया, 14 पोरों में बट गया, पंजतन बना, चहारदा मासूमीन बना। ये एक पूरा सिलसिला है अज़ीज़ों जो आप देखें और चलता रहा। अब यहाँ तक आने के बाद जो हम जानना चाहते हैं वो क्या है, वो ये है कि इंसान को जब भी कोई चीज़ मिलती है तो उसके 3 ही रास्ते हैं। या तो कोई शख्सियत, कोई अथॉरिटी उसको वो चीज़ डेलीगेट कर दे, जिसे तफवीज़ कहा जाता है, तफवीज़ कर दे। तफवीज़ की में जहाँ ये शरफ़ है, कोई चीज़ किसी ने किसी को दे दी, वहीं इसकी कमज़ोरी और वीकनेस है कि वो अथॉरिटी जब चाहे इसे रिवोक भी कर सकती है, इसे वापस ले भी सकती है। दूसरी चीज़ होती जज़ा। अपनी मेहनत की बिना पर या किसी के करम के बिना पर जब इंसान को कुछ मिल जाए तो इसे जज़ा कहते हैं। जज़ा में जहाँ इंसान पाता है शरफ़ है, वहीं इसकी वीकनेस ये है, कमज़ोरी ये है कि कोई भी इससे छीन के ये चीज़ ले जा सकता है। समझे आप हैं? 100 रुपये एक मजदूर ने कमाया, लेके जा रहा है, रास्ते में कोई रॉबर मिल गया, कोई डकैत मिल गया, उसने छीन लिया, उससे चली गई, उसके पास से जज़ा थी। तो पता चला कि तफवीज़ में भी एक कमज़ोरी है और जज़ा में भी एक कमज़ोरी है। तब आगे चल के हमने देखना चाहा तो एक चीज़ हमको और मिली कि जहाँ उस चीज़ को जालिम छीन नहीं सकता, बातिल ले नहीं सकता, यानी वो जज़ा नहीं है, और हक़ से हक़ को वापस लेता नहीं, यानी तफवीज़ नहीं है, इसी का नाम होता है अता। तो बस समेट के इतना कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद व आले मोहम्मद को अल्लाह ने जो दिया है ये वो अता है कि जो न जज़ा में आती है न तफवीज़ में आती है। इसके माने जो इनके पास आ गया सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा, और बाकी रहना इस बात का सबूत है, ये मालिक का कमाल एतबार है मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात मुक़द्दसा पर। अब जब सब उसने दे दिया तो इन्हें पुकारना क्या शिरक होगा? फिर आप चल के देखें तो आपके सामने बात आया होगी अज़ीज़ों, और पूरी तरह से खुल के आ जाएगी कि आले मोहम्मद का मकाम क्या है, इन्होंने अपने अमल से दुनिया को क्या पैगाम दिया। थोड़ी सी मुसीबत किसी पड़ती है तो भूल जाता है, शिरक बकने लगता है, कुफ्र के कलमात आ जाते हैं। करबला में कोई और होता तो यही कहता इतने मसाइब आलाम का खुदा नहीं है, मगर सजदे में सर झुका के नहीं, अल्लाह की बारगाह में सर कटा क्या खुदा ही तो है। समझे क्या खूब कहा है जोश मलियाबादी ने, सजदों से खींचता है जो मस्जूद की तरफ, तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ। समझे आप हैं? इसके माने इन्हें पुकारना शिरक नहीं, ऐन तौहीद है अज़ीज़ों। समझे आप? बस अज़ीज़ों, बस ख्याल इस बात का रहे कि प्रोटोकॉल को आप मेंटेन करके चले, या वजीहन इंदल्लाह है वजीहा। समझे आप? बस इतना प्रोटोकॉल मेंटेन रहे कि जो इन्होंने फरमा दिया कि बस ये जानना हमारे उसके बीच क्या फर्क है, वो है, हम हैं इस चीज़ों। बस बात को तलखीस करते, फिर क्यों इन्हें पुकारना? देखिए अल्लाह की ज़ात वो है जो रहमान भी है और रहीम भी है। रहमान बन के वो अपने फजल को जारी करता है, रहीम बन के वो अपने अदल को जारी जाते हैं। इसलिए रहमान बन के उसने आखिरी नबी को भेजा ताकि दुनिया फजल इलाही को देखे, रहीम बन के आखिरी इमाम को भेज रहा है ताकि दुनिया अदल इलाही को देखे। समझे आप? इन बातों को जहन में रखेंगे, इन डेटास को। अब नतीजा क्या है? इसीलिए उसने कहा कि फजल इलाही चाहते हो तो मेरे रसूल का कलमा पढ़ो, अदल इलाही चाहते हो तो मेरी तरफ से आने वाले इमाम का कलमा पढ़ो। रसूल का कलमा यही बना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम का कलमा वही बना मोहम्मद बक़ियतुल्लाह। यही वजह है फजल इलाही के तलबगारों की जिम्मेदारी है कि फजल इलाही को रहमान से हासिल करना चाहते हैं तो यही कहें सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह अदरिकना। और अदल इलाही के तलबगारों की जिम्मेदारी है कि अगर अदल इलाही चाहते हैं तो पुकारें सल्लल्लाहु अलैहि बक़ियतुल्लाह अदरिकना। तो ये चीज़ें हैं, चीज़ों चल के देखेंगे आप तो सारी चीज़ें आपके सामने आया हो जाएगी। तो हर फजल का तालिब, हर अदल का तालिब इन्हीं को तो पुकारेगा बारगाह इलाही से उस चीज़ को हासिल करने के लिए। अब चलें, चूँकि दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं, बस आखिरी बात कंक्लूजन में आ रहा हूँ कि आप चल के देखिए पूरी ह्यूमन नेशन को, पूरी इंसानियत को, आलम इंसानियत को
سمجھے آپ ہیں؟ جہاں بھی چل کے دیکھ لیے کہیں سوشل جسٹس نہیں ہے، سماجی عدل نہیں ہے، کہیں پر کوئی انسان بیچارہ ہے کہ معاشرے میں آپ دیکھ لیں پورا یہودیوں کا نظام چل رہا ہے، ہر انسان پریشان چل رہا ہے، سمجھے آپ ہیں؟ جس کے پاس پاور ہے، اقتدار ہے، پیسہ ہے، کیپٹل ہے عزیزو، وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، سمجھے، استحصال کر رہا ہے عزیزو۔ ہر ایک کو برابر کا حق نہیں، ایکویلٹی کو ایک خواب بنا کے دے دیا، اس کا جو تعبیر ہے وہ انٹرپریٹیشن سامنے نہیں آ پا رہا ہے عزیزو۔ آپ چل کے دیکھیں، تفصیل میں نہیں جانا، صرف اتنا کہنا ہے تو ایک سائن آف انٹیگریشن، ایک سوالیہ نشان ابھر کے آتا ہے کہ کون ہے جو اس ٹارچر ہیومینٹی کو کنسول کر سکے اور مظلوم کو اس کا حق دلا سکے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکے عزیزو۔ میں نے ایک پروگرام میں بھی موجود تھا، میرے ماموں جان مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر سید ابو القاسم رضوی صاحب تابسرا نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اسی تجزیے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پوری ہیومن نیشن کو اگر ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے ہم کلاسیفائی کریں عزیزو، سمجھے آپ، اس کا کلاسیفیکیشن کریں، درجہ بندی کریں، تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ 4 حصوں میں بٹتی ہے۔ ایک عالم انسانیت کا طبقہ وہ ہے جو قانون پر، لا پہ بھروسہ کرتا ہے، اور ایک عالم انسانیت کا طبقہ وہ ہے جو تاریخ پہ، ہسٹری پہ، اتہاس پہ بھروسہ کرتا ہے۔ ایک عالم انسانیت کا طبقہ وہ ہے جو فلسفے پہ، فلسفی پہ، درشن شاستر پہ بھروسہ کرتا ہے، اور ایک عالم انسانیت کا طبقہ وہ ہے جو علم پر، نالج پر، گیان پہ بھروسہ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کو امید ہے قانون سے کوئی شخصیت اٹھے گی اور ہمیں کنسول کر دے گی، کسی کو امید ہے کہ تاریخ سے کوئی ہستی ابھر کے آئے گی جو ہمیں نجات کے کنارے پہ پہنچا دے گی، کسی کو امید ہے کہ فلسفے کی دنیا سے کوئی شخصیت ابھر کے آئے گی اور ہمیں امن و امان کا پیغام سنائے گی، کسی کو امید ہے علم کی دنیا سے کوئی ہستی ابھر کے آئے گی، کوئی شخصیت ابھر کے آئے گی اور ہمارے بلکنے کو ایک خوشی میں بدل دے گی عزیزو۔ مگر یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر قانون کی دنیا سے کوئی اٹھ کے آتا ہے تو اس سے قانون والے تو مطمئن ہو جائیں گے، تاریخ والے نہیں ہوں گے۔ تاریخ کی دنیا سے کوئی اٹھ کے آتا ہے تو اس سے تاریخ والے تو مطمئن ہو جائیں گے مگر فلسفے والے نہیں ہوں گے۔ فلسفے کی دنیا سے کوئی اٹھ کے آتا ہے تو اس سے فلسفے والے تو مطمئن ہو جائیں گے مگر علم والے نہیں ہو جائیں گے۔ تو ضرورت ہے، یہ یونیورسل ریکوائرمنٹ ہے، کوئی ایک ہی ہستی اٹھے جس سب کے سب مطمئن ہو جائے، فلسفے والے بھی مطمئن ہو سکے، تاریخ والے بھی مطمئن ہو سکے، علم والے بھی مطمئن ہو سکے اور قانون والے بھی مطمئن ہو سکے۔ تو جب ان چاروں چیزوں کو لے کر، ان چاروں کرائٹیریا کو لے کر ایسی شخصیت کو ہم نے عالم انسانیت میں فائنڈ آؤٹ کرنا، ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، تو ہمیں ملی ایک ہی ہستی ہے جو قانون کے اعتبار سے انسانوں کا امام ہے، جو تاریخ کے اعتبار سے عصمت کبریٰ کے سلسلے کی وہ عظیم کڑی ہے جو صبح قیامت کی طرف سے جا کے مل گئی، جو فلسفے کے اعتبار سے وجہ بقائے کائنات ہے، جو علم کے اعتبار سے شہر علم کا وہ سلسلہ ہے کہ اس گھر کا پہلا شہر علم وہ جو مولود کعبہ اور آخری وہ جو موعود کعبہ، پہلے امام کے ولادت کعبے میں، آخری امام کا ظہور کعبے سے، جب ایسی ہستی ابھر کے آتی ہے تب دنیا میں جتنے بھی پورے ہیومن نیشن میں، پورے عالم انسانیت میں جتنے بھی طبقات ہیں متحد ہو کر کے وہ حصوں میں نہیں بٹتے، انسان بن کر اسے پکارتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو عالم امام مہدی کا عقیدہ یہ شیعوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کا فلسفہ نہیں، عالم انسانیت کی وہ ضرورت ہے کہ دنیا الاجل یا امام کہے تاکہ ظلم و بربریت سے ادھر کر سکون و آشتی کے اس میں آ سکے۔ تو آپ جانتے ہیں دنیا کا منظرنامہ یہ ہے کہ عدالتوں میں فیصلے ہو رہے، انصاف نہیں، جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، دنیا انتظار میں عدل و انصاف کے، انصاف انتظار میں امام کے۔ پہچانیں آپ اس کو، اس باریکی کو، اس نزاکت کو سمجھیں، دنیا انتظار میں ہے عدل و انصاف کے اور انصاف انتظار میں ہے امام کے، ادھر بھی انتظار ادھر بھی انتظار، عدالتوں میں فیصلے ہوتے مگر انصاف نہیں ہوتا،
امام جب آئیں گے تو فیصلوں میں انصاف ہوگا. اس لیے امام کو پکارنا، امام سے استغاثہ کرنا، ان سے توسل کرنا، آپ جانتے ہیں یہ عالم انسانیت کا ایک یونیورسل ریکوائرمنٹ ہے، ایک آفاقی ضرورت ہے. اس لیے ہر انسان دانستہ اور غیر دانستہ، جان کے یا انجان بن کے، اس کے دل کی یہی آواز ہے، الاجل یا امام، الاجل یا امام. جو شرک نہیں عین توحید ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا صاحب تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ. صدق اللہ العلی